اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس قصے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک بادشاہ تھا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ روزانہ رات میں 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ وہ بادشاہ ایک رات اپنے تھکن کی وجہ سے سلطان نور الدین نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس صرف 300 درود شریف کم کیوں بھیجے؟ یہ خواب دیکھتے سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اسی وقت 300 درود شریف پڑھ کر 1000 کی تعداد مکمل کی۔ اس واقعہ کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات میں سو ہوئے تھے تو ان کو ایک خواب آتا ہے، اور خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے سلطان نور الدین کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین سے کہا، اے سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ جاؤ اور ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائیں جو ان کے جسم نکالنا چاہتے تھے۔ اسی وقت سلطان کی آنکھ کھل گئی تو سلطان بے چین اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ جو سلطان نور الدین تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، اور پھر سلطان نور الدین بستر سے اٹھے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ فرما رہے تھے کہ اے سلطان، تم سو کیوں گئے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائیوں سے بچاؤ جو میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اس بار سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ جاؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات میں ہی اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے مجھے خواب میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچائیے۔ تو سلطان نور الدین نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات میں ہی اپنی ایک فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا، اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ نہ لگیں۔ تو آپ ایک ایسا کام کریں کہ جتنے بھی مدینے والے لوگ ہیں وہاں پہ ایک انعام سب کو بانٹیں، اور آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹنے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پہ بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہا جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی دونوں لوگ میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بھی بٹ گئے، لیکن ان 2 عیسائیوں کا نہ کوئی سراغ ملا، نہ ہی وہ کوئی انعام لینے آئے۔ تو سلطان نے مدینہ والے سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟
लोगों نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینہ میں کوئی بھی انعام پانے سے نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا ہاں سلطان، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، نہ ہی کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیکی آدمی ہیں اور ہم لوگ کی خوب مدد کرتے ہیں اور خوب صدقہ خیرات، بہت زیادہ صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو دنیا داری سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ اس پر سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے، وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں، اور تم سب کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ پھر سلطان نور الدین نے دیکھا کہ لوگ ہمارے ورود میں آ سکتے ہیں، تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ ساری باتیں تھیں جو سلطان کے دماغ میں تھی، خواب میں آئی تھی، اور خواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سلطان کو بتائی تھی، وہ ساری باتیں انہوں نے حاکم کو بتائیں اور بتایا کہ اس لیے میں ان 2 آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا سلطان تم پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم اور ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ وہی 2 انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں سلطان کو دکھائی تھیں، اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم اپنا سب کو چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کے رہنے لگیں، تو ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا تم سچ سے بتا دو ورنہ میں تمہیں بخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر سلطان نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس گھر کی تلاشی لی جائے، اس گھر کا سارا کونا چھان مارو، سب چیز چیک کرو اور سب چیز ہٹا کر دیکھو۔ تو پھر فوجیوں نے سلطان کا سارا کہنا مانا، فوجیوں نے گھر کا پورا چھان مارا، گھر میں کہیں کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جو کہ سلطان ان عیسائیوں سے کہہ سکیں، کچھ بھی ایسا ملا نہیں۔ سلطان نے خود اندر جا کے بھی ایک ہی چیز ہٹا کے دیکھی لیکن کچھ نشان نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سلطان تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت آپ کے خلاف پڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز ہیں۔ دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ، مجھے کوئی بھی سراغ نہیں ملا، آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ سلطان رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ کوئی سراغ مل جائے کہ میں تبھی ان کو پکڑ لوں۔ کوئی ایسا کچھ بھی سراغ مل نہیں رہا تھا کہ وہ عیسائیوں کو پکڑ لیں۔ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز چیک کر لی، کونا چیک کر لیا، ہر طرح سے تلاشی لے لی، لیکن تم جس مصلی پر بیٹھ کر مجھ سے دعا مانگ رہے ہو، ذرا یہ مصلی تو ہٹا کے دیکھو۔
जिस पर तुम बैठे मुझसे दुआ मांग रहे, ये मुसल्ला पे बैठे हो, मुसल्ला हटा के देखो। ये बात सुल्तान के दिल में आई अल्लाह की तरफ से। तो सुल्तान जल्दी से उठे, मुसल्ला हटाकर देखा तो नीचे एक लकड़ी का पटरा बिछा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि ये पटरा हटाओ। जैसे ही उस पटरे को हटाया गया तो नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने अपने एक फ़ौजी से कहा कि जाकर देखो ये सुरंग किधर को जाती है। तो एक फ़ौजी अंदर गया। उसने जाकर देखा कि वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास से जा पहुंची थी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का अंगूठा नज़र आने लगा था। उस फौजी ने वापस आकर सुल्तान को ये सारी बातें बताई। तो सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवा कर अपने सामने पेश किया। फिर उनसे पूछा कि सच सच बता दो कि तुम्हारी क्या साजिश थी, तुम क्या करना चाहते थे, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तो उन दोनों ईसाइयों ने जवाब दिया कि ए सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यहाँ मदीना भेजा गया है ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म निकाल कर उनको दे सकें और इसके बदले में वो हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इसलिए हम दोनों ने अपना भेष बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीना वाक़ रहने लगे। खुद पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए हमने लोगों में खूब सदका खैरात बांटी ताकि किसी को हम पर शक ना हो। जब सभी लोग रात में सो जाते तो हम दोनों सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर डाल आते ताकि किसी को कोई पता भी न चले। कल तक हमारा काम मुकम्मल भी हो जाता और हम रात में ही तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर चले आते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बुरा सलूक करते और तुम मुसलमानों को तकलीफ़ देते। लेकिन पता नहीं कैसे सुल्तान तुम्हें इस बात की खबर हो गई और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरबान पकड़े और बहुत तेज़ उन्हें पीछे धक्का दे दिया। फिर वज़ीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीना में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। फिर इसके बाद सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ ज़मीन के अंदर से एक खंदक खुदवाई, उसमें 7 दीवारें बनवाकर और उसमें पिघला हुआ तांबा, लोहा और तार को डलवा दिया ताकि कोई दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी न कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़ये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीना की गलियों में रो कर अल्लाह से कहा करते कि ए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस अजीम काम के लिए चुना, इस पर मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और अगर ये आपको ये किस्सा पसंद आया और ऐसे ही हदीस सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं।